اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ فقہی مسائل میں محترم ناظرین، آج سوال یہ ہے کہ علماء و مجتہدین کی باتوں میں اختلاف اور ان کی آراء اور ان کے نظریوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ نے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بیان دیا تو اسی بات کو لے کے جزئی فرق کسی دوسرے مجتہد کے کیوں ہے؟ یعنی مجتہدین کی باتوں میں آپس میں ایک زبان یا ایک تحریر یا ایک بیان کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس بات کو بہت بڑی بات بنایا جاتا ہے، حالانکہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی علمی میدان کے اندر، وہ سائنٹسٹ ہوں، وہ آپ کے ڈاکٹرز ہوں، وہ آپ کے انجینئرز ہوں، وہ آپ کے علماء ہوں، کسی بھی جو علمی میدان ہے، دیکھیے امام معصوم کی آراء کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام جو حکم بیان کرتے ہیں وہ حکم واقعی ہوتا ہے، یعنی واقعتاً حقیقتاً 100% اس کے اندر جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ بات واقعاً ویسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ ان کا علم اور ان کا جو ہے وہ نور پروردگار عالم سے بہت قربت رکھتا ہے۔ امام معصوم علیہ آلاف التحیہ والسلام، کوئی بھی امام معصوم اگر ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی حکم بتاتے ہیں، کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، وہ واقعی ہوتا ہے۔ علماء جو ہمیں مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ ظاہری احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، تو یہ حکم ظاہری ہمیں پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر اب چونکہ جس مجتہد نے اپنے اعتبار سے حدیثوں کی جانچ پڑتال کی ہے، ان پہ کوشش کی ہے، ان کی اسٹڈی کی ہے، انہیں پڑھا ہے، ان کے اوپر ریسرچ کی ہے، تو حدیث اور آیت سے جو احکام، جو مسئلے نکلتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتابوں میں درج کیے جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کی کوشش سے نتیجے میں ایک تھوڑا سا جزئی فرق ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ علم کی ہی دلیل ہے۔ بھائی دیکھیں، کیا جتنے بھی سائنٹسٹ اس وقت پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، کیا سب کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ باتوں میں اختلاف ہے، جزئی فرق ہے۔ اس کی ریسرچ کسی حد تک کسی نتیجے پر پہنچی ہے، ان کی ریسرچ کسی حد تک کسی نتیجے پر پہنچی ہے۔ ڈاکٹر کی بات لے لیجئے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی ایم ڈی فزیشین ہے، وہ بھی ایم ڈی فزیشین ہے، لیکن آپ جاتے ہیں، انہوں نے آپ کے مرض کی جو تشخیص کی ہے، ان کے ڈائگنوز کرنے کا طریقہ اور ان کے ڈائگنوز کے بعد جو رزلٹ انہوں نے دیا ہے، دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ پین جو ہو رہا تھا وہ آپ کو گیس کا درد ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کی باتوں میں، ان کے بیان میں، ان کے نظریے میں، ان کی کوشش میں، ان کے رزلٹس میں فرق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ جو یہ بتا رہے ہیں یہ جسم انہوں نے نہیں بنایا ہے، جو باتیں یہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ علم واقعی نہیں ہے، 100% نہیں ہے، تو اس کو جو درجہ دیا گیا ہے وہ 100% والا نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ان کی ظاہری کوشش ہے، یا اپنی کوشش میں نتیجے پہ پہنچتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس ایسے ہی مجتہدین ہیں، آپ کے سامنے فتاویٰ پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے مسائل پیش کرتے ہیں، قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اور جو ان کی سمجھ میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ علیہ آلاف التحیہ والسلام، جب حضرت تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا، وہ جو ہمارے سامنے بات بیان کریں گے وہ علم واقعی ہوگا۔ چونکہ امام نہیں ہے، امام کی غیبت کا زمانہ ہے، تو امام کی احادیث کو کوئی تو ہونا چاہیے جو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے اور مسائل پیش کریں۔ بس ایک واسطہ ہیں علماء ہمارے شارع مقدس کے درمیان۔ تو یہ علماء جو کام کرتے ہیں یہ بہت اہم کام ہے، بہت ضروری کام ہے، اسے ہم یہ سمجھ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ بھئی علماء کی رائے میں اختلاف ہے لہذا نہیں۔ اسی لیے تو انسان جب کسی کی تقلید کرتا ہے تو تقلید کرنا آزادی ہے۔ لوگ اس کو غلط ایک صورت دیتے ہیں کہ تقلید کرنا یعنی پابندی ہے۔ میں کہتا ہوں تقلید کرنا پابندی نہیں ہے، تقلید کرنا آزادی ہے۔ چونکہ تقلید نہیں کریں گے تو خود سے اگر عمل انجام دیتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے غلط ہو جائے تو آپ ہی پکڑے جائیں گے، لیکن اگر آپ کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، اس کے بتائے کسی فتوے پہ عمل کرتے ہوئے کہیں پہنچتے ہیں، اگر غلط پہنچے تو سوال آپ سے اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ نے انہیں فالو کیا ہے،
آپ جو ہے اپنی جان کو بچا سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان صاحب کے مسئلے پہ عمل کر رہے تھے، اب اگر کوئی دقت ہے اور حکم جو ہے غلط نکل جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں وہ جانیں، کیونکہ وہ مجتہد تھے، وہ آیت اللہ تھے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو تو آپ بری ہیں۔ آپ تقلید یعنی آپ جو ہے کسی کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ کا مجتہد اٹھا رہا ہے۔ کسی کی تقلید کرنا یا مجتہد بننا، فتویٰ دینا، مسائل کی کتاب کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک مجتہد، ایک آیت اللہ کتنے سالوں کی محنت کے بعد اس آیت اللہ کی ڈگری پر فائز ہوتا ہے، اور اس لائق اور اس قابل ایک مجتہد اپنے آپ کو بناتا ہے اتنے لمبے عرصے میں کہ وہ فتویٰ دے سکے۔ بس اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی لگن اور اس کے اس لانگ ٹائم پیریڈ کو صرف وہی جانتا ہے جو آیت اللہ ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جو آیت اللہ حضرات سے وابستہ ہیں، ان کے قریب ہیں۔ یہ جو ہے، لیکن ہمیں کم سے کم اتنی بات سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ علمی میدان میں اختلاف ہوتا ہے، رائے الگ ہو سکتی ہے، نظریہ الگ ہو سکتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید سوال بھیجیے گا، اور آپ کے سوال کے جواب ہم آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے مسائل کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جواب دیے جائیں۔ سوال ارسال کرتے رہیے، اللہ سے دعا ہے اسی طرح یہ سلسلہ فقہی مسائل کا قائم رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔